بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کیا ہوا؟ آج کمال ہو گیا جی۔ آپ کو تو یاد ہے نا کہ کس طریقے سے زرداری صاحب یاد کیا کرتے تھے نواز شریف صاحب کو، کہتے تھے گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ شہباز شریف صاحب کن الفاظ میں آصف زرداری صاحب کو یاد کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ میں لاڑکانہ اور فلاں کی سڑکوں پہ تمہیں نہ گھسیٹا، تمہارا پیٹ پھاڑ کے یہ پیسے عوام کے حوالے نہ کیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ اور جب وہ یہ کر رہے تھے تو اسی اسنا میں مائک بھی گر جاتا ہوتا تھا۔ آج اپوزیشن جماعتوں کا ایک اجلاس ہوا، اس میں شہباز صاحب بھی تھے، اس میں بلاول صاحب بھی تھے، اس میں زرداری صاحب بھی تھے۔ سب نے کہا ہم سب ایک ہیں۔ اس اتحاد کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج یہ کہا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جہاں عوام کے معاشی حقوق، عوام کے انسانی حقوق اور عوام کے جمہوری حقوق جو ہے، ہم ان تین ایشوز پہ کمپرومائز نہیں کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو میاں نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں سائن کیا، ہمیں اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، دوسری سیاسی جماعتوں کو انوالو کرنا چاہیے۔ اپوزیشن نے بہت اچھا لائحہ عمل آج طے کیا ہے کہ ہم یہ کمیٹی بنائیں گے اور ہمارا اپوزیشن جوائنٹ اپوزیشن ہوگا پارلیمان میں اور پارلیمان کے باہر بھی انشاءاللہ۔ اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہو نہیں رہا، اتحاد ہو گیا ہے۔ آصف زرداری صاحب نے یہ فرمایا آج۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد ہو سکتا ہے، اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد ہو جائے گا۔ اب یہ اتحاد ہو گیا سر، اتحاد ہو گیا جی۔ حکومت کے ترجمان فواد چودھری صاحب اس پر یہ بولے۔ 18ویں ترمیم نے جو ڈیولوشن کی ہے اس کا بہت فائدہ ہوا ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ آپ 18ویں ترمیم میں آپ دیکھیں کہ آپ نے 70,000 کروڑ روپیہ 80,000 کروڑ روپیہ سندھ میں آ گیا، اب وہ خرچ کیسے ہوا آپ پوچھ نہیں سکتے ان سے۔ پیسوں کا پوچھیں گے تو جمہوریت خطرے میں آ جائے گی۔ الائنس فار ریسٹوریشن آف کرپشن نام رکھ لیں۔ ٹھگز آف پاکستان تو چل ہی رہی ہے، اس میں تھوڑا سا انٹرول چلا ہے ٹھگز آف پاکستان میں، لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ دوبارہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اصل میں پارلیمنٹ میں اجلاس تھا، ورنہ نیب کے لیے اچھا موقع تھا، وہیں پہ چھاپا مار لیتے، سارے اکٹھے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ جو قابل غور اور دلچسپ اور معصومانہ کومنٹ ہے آج کے اس الائنس پر، وہ شہباز شریف صاحب کا ہے، جنہوں نے یہ کہا۔ ہمارے ملک کے اندر جو دگرگوں معاشی حالات ہیں ان کو اپنے ہینڈل کرنے کے لیے جو جمہوریت ہے اور جمہوری جو روایات ہیں ان کو مستحکم کرنے کے لیے اور فریڈم آف پریس، ان تمام چیزوں کے لیے آج اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مل کر انشاءاللہ اس کا مقابلہ۔ اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور چور اور ڈاکو کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جو منہ پر لانا بھی انتہائی اپنا غیر مناسب بھی اور مشکل بھی ہے۔ چور اور ڈاکو کے الفاظ منہ پر لانا غیر مناسب بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج جن سے اتحاد ہو گیا ہے ان کے بارے میں شہباز شریف صاحب یہ فرمایا کرتے تھے۔ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے۔ اور زرداری تمہیں کیا پتا کہ قوموں کی غیرت کیا ہوتی ہے؟ خود سیٹ خالی کر دو، پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے۔ اور آج اگرچہ اتحاد ہو گیا پیپلز پارٹی اور نون کا، اپوزیشن جماعتوں کا، لیکن ہمیں یاد ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا نعرے لگاؤ عمران زرداری بھائی بھائی، یہ مناظر تھے الیکشن میں۔ زرداری اور عمران بھائی بھائی، بلکہ جس جھنڈے کے نیچے وہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ جھنڈا بھی عوام کا جھنڈا نہیں ہے۔ جس ایجنڈے پر زرداری اور عمران اکٹھے ہوئے ہیں وہ ایجنڈا بھی عوام کا ایجنڈا نہیں ہے۔ ان سازشی مہروں کے چہروں پر سے نقاب اٹھ گئے ہیں۔ جمہوریت کی آستین میں جتنے بھی سام چھپے ہوئے تھے سب زرداری عمران بھائی بھائی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر پارلیمنٹیرین، سینئر سیاسی رہنما جناب نثار کھوڑو صاحب۔ تعلق ہے آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے، بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا بھی رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے پورٹ اینڈ شپنگ، آئی ایم گریٹفل، علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ رانا تنویر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے، اور آج جو اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا اس میں ساتھ موجود بھی تھے، ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹیلی فون لائن پر۔ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ کھوڑو صاحب، معصومانہ سوال، نواز شریف چور ہے یا نواز شریف آپ کا اتحادی ہے؟ ہم نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے ہم پر کیسز بنائے ہیں، ہاں،
شاید کسی حد تک کی حقیقت بھی ہے. صحیح ہے. عمران خان والے تو خامخواہ ڈینگے اور اچھل کود کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ مل جا رہا ہے تو ان کے بنائے ہوئے کیسز کی کریڈیبلٹی کیا کم نہیں ہوتی؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں مل رہے, وہ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں. بات تو ایک ہی ہے. تو آپ بتائیں نا, تو نواز شریف چور ہے آپ کے خیال میں, جو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور, یا نہیں ہے؟ اب اس کا فیصلہ نیب نے کیا. ہاں, نیب نے اس کو سزا دی. ہاں ہاں, ہائی کورٹ نے اس کی معطلی کر دی. صحیح ہے. تو چور ہے کہ نہیں ہے؟ سپریم کورٹ سے رجوع کیا. ہاں, رجوع کیا, سپریم کورٹ نے رد کر دیا. صحیح. پھر ایک اور فیصلے میں العزیزیہ میں 24 دسمبر کو سپریم کورٹ نے اندر کر دیا, آج بھی اندر ہیں. وہ ٹھیک ہے, تو چور ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, کیسز اور یہی تو چیز ہے نا بابا, یہی تو چیز ہے. پہلے بھی ایسے ہوا تھا بدامی صاحب, یہ بات ایسے نہیں ہے. یہ 1990 کے دہائی میں بھی ایسی صورتحال تھی. جی جی. اور 90 کے دہائی کے بعد جب سعودی عرب چلے گئے نواز شریف صاحب اپنے فیملی کے سمیت, جی جی, اور ہمارا سی او ڈی جب بنا, جب سی او ڈی چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا تھا, تو ایک ملک میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جنرل پرویز مشرف. جی جی, جس نے 2 گھنٹے سر کھایا تھا اس ملک کا کہ یہ دو آپس میں ملے کیوں ہیں. ہاں سر, وہ تو سر میں تو یہ پوچھ رہا ہوں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نواز شریف صاحب کو چور سمجھیں یا نہ سمجھیں, یہ حکم بتائیں بس ہمارے لیے سائیں. اب یہ کورٹوں کا فیصلہ ہے, وہ کورٹ کو بھی آپ کا کیا فیصلہ ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے لیے آپ کی رائے بڑی اہم ہے نا سر. چور ہے اور کورٹ, دیکھو بات سنو, اسامی بات سنو. جی سر. ہم نے کہا اگر چور ہے تو وہ گئے کورٹ میں, کورٹ نے ان کو چور مانا یا نہ مانا یہ آئے گا کورٹ کے فیصلوں سے. نہیں, العزیزیہ میں آج جب ہم بات کر رہے ہیں وہ اندر ہیں, تو ظاہر ہے ان کو چور سمجھے نا عدالت نے, اس لیے اندر ہے نا. تو آپ کورٹ کے اس فیصلے سے ایگری کرتے ہیں؟ جی ابھی لیکن اس کے بعد اس کی اپیل کا حق تو آپ نے نہیں چھینا نا. تو اپیل کا حق تو انہوں نے اس وقت بھی استعمال نہیں کیا تھا جب زرداری صاحب چور ڈکلیئر کر رہے تھے, تو اس وقت کیوں چور ڈکلیئر کیا؟ اپیل کا حق تو تب بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا. دیکھو کیا باتیں کر رہے ہو بھائی. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اپیل کا حق استعمال نہیں کیا ہے تو میں کیسے چور کہہ دوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جب زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ چور ہے تب بھی اپیل کا حق استعمال نہیں کیا تھا, تو تب کیسے کہہ دیا چور؟ کس نے اپیل کا حق استعمال نہیں کیا؟ نواز شریف صاحب نے. نواز شریف صاحب نے, تب تو فیصلہ آیا تھا, آ رہا تھا, اپیل کا حق استعمال ہونا تھا, لیکن زرداری صاحب نے چور ڈکلیئر کر دیا تھا اس وقت. ہاں تو ابھی بھی ہوگا, ابھی بھی ہوگا. تو کل تک تو اپیل کے فیصلے سے پہلے آپ نے چور ڈکلیئر کر دیا تھا, آج اصول تبدیل ہو گیا ہے. تبدیلی آ نہیں, تبدیلی آ گئی ہے. کب یار ہم نے کیا تھا؟ اچھا چلیں بات سنو, میں اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی میں سر فرق یہ پڑتا ہے کہ پارٹیاں کل تک آپ کا سارا نیریٹو اس پر بلڈ اپ تھا کہ یہ چور ہیں, آج آپ کہہ رہے ہیں اتحاد ہو گیا ہمارا. فرق نہیں پڑتا؟ سننے نا, سننے تو صحیح. جی سر. سنیں تو صحیح. جی سر. یہ کہتے تھے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ہمارے منہ سے بھی یہ باتیں نکلی, یہ سب کچھ نکلا. اس کے بعد اگر آپس میں وہ ملتے ہیں دو پارٹیاں تو فیصلہ کم از کم عوام پہ چھوڑ دا نا کہ اس فیصلے کو وہ پذیرائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے. چل میں علی زیدی صاحب, عوامی نمائندے, وفاقی وزیر صاحب, ابھی آپ کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, آپ نے کہا یہ مدر آف آل یو ٹرنز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں تو یو ٹرن لینا اچھی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا کام کیا ہے. دوسرا آپ نے کہا یہ ہے موومنٹ فار ریسٹوریشن آف کرپشن. یہ بات اپنی جگہ, لیکن سر اگر تمام اپوزیشن پارٹیز میں صرف نون اور پیپلز پارٹی شامل ہیں, سب متحد ہو گئیں, تو بہرحال آپ کے لیے پارلیمنٹری افیئرز اور دیگر افیئرز چلانا مشکل تو ہو سکتا ہے نا علی بھائی. اچھا وسیم مدامی صاحب, 3 سوال ہیں. اچھا یہ ابھی ہمارے دوست ہیں چودھری, اپنا چودھری کہہ رہا ہوں, چودھری نثار نہیں ہے, نثار کھوڑو صاحب. نثار کھوڑو صاحب, ہاں نثار کھوڑو صاحب چودھری ہیں. سائیں نثار کھوڑو صاحب بھی چودھری ہیں, اپنے سائیں بھی ہیں اور چودھری بھی, کیا کہنا چودھری ہیں ہم تو, آپ کو پتہ ہے کیا بات ہے. سائیں تو سائیں, نثار بھائی نے بڑے مزے کی بات کی. ٹھیک ہے, انہوں نے ابھی کہا کہ یہ 2 گھنٹہ مشرف تھا, وہ کیا آپ نے کہا کہ مشرف سے کیا کیا تھا, مشرف نے کیا کیا تھا, یہ کس مشرف کی بات کر رہے ہیں؟
یہ وہی مشرف ہے جس سے انہوں نے اوت لیا تھا؟ پرویز اور مشرف کی پرویز مشرف، اچھا صحیح وہی آپ نے اوت اسی سے لیا تھا نا، میں بھول گیا، وہ آپ کا اوت بھی تو آپ نے اسی سے لیا تھا، سرپرست، آپ ہم نے تو اوت اس سے نہیں لیا، اوت تو آپ نے لیا، آپ کی حکومت اسی کے اندر بنی، آپ نے اوت لیا اس سے۔ ارے بھائی اس کے لیے تو گلی گلی، اس کے لیے تو آپ نے گلی گلی ورک کیا تھا، کیمپین چلائی تھی۔ علی بھائی وہی جس کا ریفرینڈم میں ساتھ نہیں دیا تھا آپ نے، خدا کو مانے، یہ مجھے یاد ہے مزار قائد کے سامنے جلسہ ہوا تھا، جلسہ مشرف صاحب کا تھا، جھنڈے پی ٹی آئی کے تھے، 2001 شاید، وہ تو وسیم مدامی سر میں آ رہا ہوں، 100 دفعہ تو کم از کم معافی مانگ چکے ہیں خان صاحب، اور اس کے بعد یہ بات ٹھیک ہے ویسے کہ خان صاحب نے پبلک ٹی وی پہ اس پہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، یہ بات ٹھیک ہے، یہ صحیح، بالکل ٹھیک، آئی ایگری، تو غلطی ہوئی تو مانگی، اور یہ تو پھر اس کو یہ تو اس سے اور بھی لیا۔ یہ اچھا مزے کی بات کیا ہے، پر ابھی معافیاں مانگتے ہیں، خیر یہ بھی یو ٹرن جو میں نے آپ سے کہا، اب آپ مجھے بتائیں، آپ نے کلپ سنا ہے، آپ کو میں ٹویٹ ابھی بھیج دیتا ہوں، صحیح بات تو کرنے دینا، میں آپ کہہ رہے ہو، آپ ابھی بولنے مجھے ہی بولنا ہے علی بھائی، اگر معافی جو ہے وہ معافی سے تلافی ہو جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب بھی زرداری صاحب کو گھسیٹنے والے بیان پر معافی مانگ چکے ہیں، تو پھر ان کو بھی معافی دے دیں، بس ٹھیک ہے۔ وسیم دیکھیں نا آپ کیا ملا رہے ہیں، اگر ایک آدمی کی اس نے سپورٹ کی تھی خان صاحب نے اور اس کی معافی مانگی، یہ تو ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزام لگاتے رہے اور پھر خان صاحب نے ان کو اپوز کیا آخری وقت تک، یہ تو کرپشن، یہ تو پیٹ پھاڑ رہے تھے، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، وہ نواز شریف کیا کر رہا تھا، یہ کیا باتیں کر رہے تھے، یہ دیکھیں میں اس لیے آپ کو بولا یہ مدر آف آل یہ یو ٹرن اگر ہونا، کوئی ڈائریکشن اپنا لے کوئی قوم کی بہتری کے لیے، اس میں قوم کی بہتری کیا یہ دونوں کے آپس میں ملنے سے، اور یہ کیسز ہم نے تو نہیں بنائے۔ چلیں یہ رانا صاحب بتائیں گے کہ ان کے خیال میں قوم کی بہتری ہے۔ رانا صاحب، بدامی صاحب، سر وہ رانا صاحب سے بھی جواب لے لو نا، وہ تو تھے اس میٹنگ میں تھے نا جس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے، تو رانا صاحب اس میں آپ کی بہتری تو نظر آ رہی ہے، اس میں قوم کی کیا بہتری ہے جو آپ کو اتحاد آج لگتا ہے کہ کرنا؟ دیکھیں بدامی صاحب، میرا خیال ہے آپ سارے ایشو کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ اچھا، میں دو تین چیزیں کہوں گا جو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا، یہ ان کا اپنا اپنا سٹانس ہوتا ہے ایک دوسری پارٹیز کے متعلق، یہ اٹس پارٹ آف پالیٹکس، ٹھیک ہے، لیکن جب سنجیدہ اگر سیاست کی بات کریں تو پھر جب اب کی گورنمنٹ کی جہاں آپ کہتے ہیں ہمارا الائنس یا آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں یا جوائنٹ اپوزیشن کی بات ہم نے کی ہے، اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں ملک جا کدھر رہا ہے، ملک کا یہ حال ہے کہ گورننس ہے نہیں ہے، اکانومی ہے کہ وہ دن بدن نیچے جا رہی ہے اور اکنامک ڈیزاسٹرس ہونے جا رہا ہے، اسی طرح جو آپ کی پریس کی جو سپریس کیا جا رہا ہے آپ کے میڈیا کو، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب یہ سارے اگر 22 کروڑ عوام چیخ رہے ہوں، ان کی حالت یہ ہو کہ ان کے گھر کے چولہے نہ جا رہے ہوں، کھانا ان کے لیے مشکل ہوا ہو، ہر طرح ایک پریشانی ہو، ادویات مہنگی ہوں، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اپوزیشن کبھی خاموش نہیں رہ سکتی، چاہے ان کے آپس میں کتنے ڈیفرنسز ہوں یا کتنے بھی ایلیگیشن وہ لگاتے ہوں۔ وہ یہ آپ کو پی کا اور پی ایم ایل این کی تو بہت ساری چیزیں آپ لے آتے ہیں، میڈیا کا مجھے افسوس ہے کہ ان کے جو باتیں ہیں وہ کبھی آپ نے ڈسکس نہیں کی، جب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کاف لیگ والے سر جس دن پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا اتحاد ہوا نا، اس دن ہم نے 10 ساؤنڈ ان دونوں کے چلائے تھے اور یہ لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی ان کا لے، جو جس دن کی خبر ہوگی اس حساب سے بات ہوگی نا۔ آج کی خبر یہ کہ آپ کہہ رہے تھے زرداری چور ہے گھسیٹوں گا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں اتحاد ہو گیا، تو میں یہی چلاؤں گا نا آج تو۔ آج پی ٹی آئی ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ انہوں نے سیاست کی، ایک بہت بڑا ریاست مدینہ کی بات، بدامی میری بات سن لیں، ریاست مدینہ کا کنسپٹ تو ہم نے نہیں دیا، ہم تو گناہگار لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو خلفائے راشدین کا زمانہ واپس لے آؤں گا، انہوں نے کہا کہ یہاں میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا، میں پاکستان کو بہت بڑی طاقت دنیا کی بنا دوں گا۔ ان کا جب یہ حال تھا کہ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑے قاتل ان کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا، ایک چھوٹے سے ایک لالچ کے لیے کہ میں کسی طریقے سے پرائم منسٹر بن جاؤں، انہوں نے ڈاکو جو پنجاب کے ڈاکو کہتے تھے ان کو ساتھ بٹھا لیا، ان کا الائنس ان کی وہ ان کے غیر اصولی، ان کی بے اصولی، ان کی یو ٹرن، ان کی آپ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے یہ کیا ہے تو پی ٹی آئی نے بھی تو کیا ہے، یہ جواب ہے نا اس کا۔ اگر آج پاکستان کی تباہی بربادی کے لیے اگر اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے تو آپ کے اس میں 10 سناتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا میں پیٹ پھاڑ دوں گا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف چور ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی اس کو پازیٹو دیکھیں، یہ بڑی خوش آئند بات آج ہوئی ہے۔ چلیں سر، چلیں میں اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھتا ہوں، لیکن مجھے اتنا
کہنا کہ اس کی پوزیٹیو سائیڈ دیکھتے ہوئے میرے بھائی ہیں بڑے دری اسنا میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ آپ آج بھی زرداری صاحب کو کرپٹ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اتنا تو بتا دیں. جو 5 مہینے کی میں نے اس کی پوزیٹیو سائڈ دیکھ لی, اگری. آج پارلیمنٹ مجھے یہ تو بتا دیں کہ آج زرداری صاحب کے بارے میں رائے کیا, یہ تو بتا دیں نا سر, پھر آگے بڑھ جاتا ہوں. صرف ایک آج میں نے ان کا پڑھا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں اس لیے منتخب ہو کے آئے ہیں کہ یہ واک آؤٹ کریں. اس وقت پارلیمنٹ کدھر گئی تھی جب یہ پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتے تھے؟ سر یہ سوال تو میں علی زیدی صاحب سے کروں گا نا, آپ سے تو میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں آج زرداری صاحب کو کرپٹ سمجھتے ہیں آپ یا نہیں؟ اتنا تو بتا دینا سر. استعفیٰ دینے کے باوجود تنخواہیں لے رہے تھے. یہ سوال علی زیدی صاحب سے بنتا ہے نا, تو ان سے نہیں لے رہے تھے ادھر سے. زرداری صاحب کو کرپٹ سمجھتے ہیں آپ یا نہیں, یہ تو بتا دیں. اور عمران خان صاحب نے بھی رانا صاحب تسی میں نے ایت دس دیو, زرداری صاحب کو کرپٹ سمجھتے ہیں آپ یا نہیں؟ جی زرداری صاحب کو کرپٹ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, یہ بات آپ دیکھیں اس وقت ایشو ہے ہی نہیں ہے. میں تو عمران سوال ہے یار, صرف اس کا جواب ہے نا, میں دے سکتا ہوں. عمران خان کو بھی کرپٹ سمجھتا ہوں اور زرداری صاحب کو کابینہ کو کرپٹ سمجھتا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے یہ چندے دیکھیں, چندہ کھانا وہ بری بات ہے یا کسی اور ایلیگیشن پہ جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہا, باقی باتوں میں کامنٹ کر رہے ہیں. نہیں, آپ اس طرح نہ کریں, آپ کال اسپیڈ اس طرح تو آپ بات کریں گے تو پھر میرا یہ تو ریگولر بات ہو جائے گی. کہا تھا کہ چور ہے, آج آپ کی رائے وہ ہے یا نہیں؟ کال اسپیڈ. جی, تو میں یہی کہتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں اس پہ آپ کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے میڈیا کو. آپ ملک کس طرف جا رہے ہیں آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ پاسٹ میں کہتے رہے ہیں کہ ملک میں یہ خرابی ہے, یہ علی زیدی صاحب جی پوائنٹ ہے, علی زیدی صاحب وانٹس ٹو کمنٹ آن دس, پھر میں اس پر آگے بڑھوں گا. جی علی, آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو صرف وسیم مدامی ایک سادہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ سے معصومانہ سوال پوچھنا, یہ جو آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں نا پریشر, یہ آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں, یہ معصومانہ سوال آپ سے پوچھنا. میں نہ آپ سے زرداری کے اوپر سوال پوچھنا چاہتا ہوں, نہ میں نواز اور شہباز پہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, نہ کسی اور پہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں کیونکہ آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی رائے میں چاہتا ہوں آج آپ کی رائے بھی لے لوں میں, کیونکہ آپ اتنے سالوں سے ہم سب کی رائے لے رہے ہیں. ایک پوائنٹ پہ ایک اپنی رائے دیتے ہیں. کیا کوئی بھی عمران خان صاحب کے اوپر کتنا بھی الزام لگا دے کرپشن کا, کوئی مانے گا؟ آپ مانیں گے؟ کم از کم آپ جو میرے خیال میں فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے عمران خان. آپ سے میں پوچھ ہی نہیں رہا, میرے خیال میں نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ, دیٹس آل آئی وانٹڈ ٹو نو. وسیم بھائی, میں نے صرف آپ سے ایک معصومانہ سوال کیا, میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. رانا صاحب میرا مسئلہ نہیں ہے, میری رائے ہے. آپ نے رائے دی ہے, میری 10 معاملات پہ خان صاحب سے اختلاف ہے. میں آپ کی رائے لینا چاہتا تھا. میں سمجھتا ہوں فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے, تو میں یہی رائے دوں گا. جب یہ خان صاحب کے اوپر کرپشن کا چارج لگا دے نا, وسیم آپ کو بات بتاؤں, جب انہوں نے خان صاحب کے اوپر پہلا میگا پروجیکٹ صاحب نے کیا ہے, میں بتاتا ہوں نا, میں بتا دیتا ہوں آپ کو سارا کچھ. جب انہوں نے خان صاحب کے اوپر کرپشن کا چارج لگائے نا, شوکت خانم کی فنڈنگ اور بڑھ گئی ہے. صحیح ہے, اور ہمیں لوگوں نے چندہ دینا. مجھے 10 اور اختلافات ہیں, مجھے طریقہ انتخاب پر اختلاف ہے 2018 کے انتخابات پہ, لیکن فائنینشلی کرپٹ میرے خیال میں. اچھا, اب آگے بڑھتے ہوئے ذرا اس کو کنکلوڈ بھی کرتے ہیں. سندھ کے گورنمنٹ کے حوالے سے پھر آج جو ہے وہ بڑی بات کی ہے نثار کھوڑو صاحب پی ٹی آئی نے. فواد چوہدری صاحب یہاں پر آئے, انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو ایک غبارے کی طرح ڈیفائن کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو دکھا دے کیا کر. جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, یہ گیس کے غبارے کی طرح ہے اس وقت, اور پن ہمارے پاس ہے, جب چاہیں گے غبارہ پھٹ جائے گا. زرداری صاحب کی بادشاہت ختم ہو چکی. صوبہ جو اومنی گروپ کے پاس ہم نے لیز پہ دے دیا ہوا تھا, وہ لیز اب ہم نے ختم کر دی. میں حیران ہوں کہ ابھی تک نیب نے آصف زرداری, فریال تارپور اور مراد علی شاہ, ان کو ابھی تک ریسٹ کیوں نہیں کیا. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی اب تک کی جو کارکردگی ہے اس مقدمے میں, وہ کافی سست روی کا شکار ہے. جی کھوڑو صاحب, پیپلز پارٹی کی حکومت غبارے کی طرح ہے, جب چاہیں پن لگا کے ہوا نکال دیں. اب اس طرح کا جواب اگر مجھ سے آپ سوچتے ہیں, اور میں کہوں گا, میں یہ کہوں گا فواد چودھری صاحب اپنی منہ کی کھائے گا, نہیں ملے گا ان کو وہ توسیع پسندی کا شوق پورا نہیں ہو سکے گا. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی آپ کے بہت سارے ایم پی ہیں جو ان سے رابطے میں ہیں, جو ان سے مل رہے ہیں, ایسا کچھ ہے؟ بتائیں مجھے اجازت ہے. صحیح, اس نے بول دیا. جی اس نے بول دیا تو سچ ہو گیا کیا؟ آپ کے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کرائے کے گوریلے یہی بات کریں گے, وہ اپنی منہ کی کھائیں گے, کھاتے رہے ہیں اور واپس چلے جائیں گے 1-2 دن میں. وہ عمران خان کے جلسے کے لیے ذرا تھوڑا سا شوق ماحول بنانا ہے. ویسے ٹھیک ہے رانا صاحب, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. میں علی زیدی صاحب, یہ سندھ کا معاملہ ہے تو علی زیدی صاحب, یہ تو ایک پیپلز پارٹی پر آپ کا جو بھی جے آئی ٹی میں نے بھی پوری پڑھی ہے, اس میں بڑے ہوشمند انکشافات ہیں, لیکن ایک صوبے کی, یعنی یہ واحد سندھ کا ایوان ہے جس کی گورنمنٹ
ایک ہی پارٹی کی بنیاد پر کھڑی ہے, اس کے اپنے اتنے زیادہ نمبرز ہیں پیپلز پارٹی کے کہ اس کو کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے. تو اے یہ پاسبل نہیں ہے, اور بی اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ہارس ٹریڈنگ کے بغیر ایسا نہیں کر سکیں گے. تو آپ تو ایک بہت ہی ہائی مورل گراؤنڈ والی گورنمنٹ ہے, تو آپ تو ہارس ٹریڈنگ نہیں کریں گے, تو پھر کیوں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گرانے کے اشارے دے رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں وسیم, میں بڑا کلیئرٹی سے آپ کو بتا دوں. نمبر 1 ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. جو مراد علی شاہ خود کہتے تھے اور ان کے ساتھی خود کہتے تھے, نواز شریف کے جب جے آئی ٹی میں آیا تھا نام اور کیس ہوا تھا کہ جی استعفیٰ دو, تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ وہی گراؤنڈ یہ بھی فالو کریں, وہی ہپوکریسی نہ کریں, منافقت نہ کریں, وہی جو پریکٹس کرتے تھے پریچ کرتے تھے وہ پریکٹس کریں. یہی زرداری صاحب نے, آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب نے کیا کہا تھا؟ نواز شریف پاکستان کا شیخ مجیب الرحمان ہے, ناصور ہے, یہ زرداری صاحب کے الفاظ ہیں. اب نہ ہم کوئی حکومت گرانے لگے, نہ ہمارا کوئی فارورڈ بلاک بنانے کا ارادہ, کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ کرپشن کے چارجز لگے ہیں, آپ ایم پی, آپ بھلے ایم پی اے رہیں لیکن آپ وزارت کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے. بٹ علی زیدی صاحب, آپ یہ جانتے ہیں نا کہ جے آئی ٹی نے جو کچھ لکھا ہے مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں, صحیح لکھا ہو یا غلط لکھا ہو, ان کو بلایا ہی نہیں گیا ہے ایک بھی مرتبہ. انہرڈ, آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو کہہ رہے ہیں کہ گھر چلے جاؤ, اس کا تو موقف ہی سامنے نہیں ہے, بلایا ہی نہیں اس کو. ان کے بلانے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کیونکہ جو نظر آیا اومنی گروپ میں, اور جو فائنینشیل مس کانڈکٹ ہے سندھ حکومت کا, 11 سال سے تو یہ وزیر خزانہ ہے سندھ کے, جب بھی انہوں نے اپنے پارا کھا ہوا تھا, اس سے پہلے سے ہی جو چیزیں. علی بھائی, کسی پہ کوئی بھی الزام لگتا ہے تو یہ ریت نہیں بلکہ قانونی حق ہے نا اس کا کہ اس کو سنا تو جائے, کہ اس کے بعد دفاع میں کہنے کو کیا ہے, یہاں تو سنا ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ضرور بلا کے سنا جائے, اور اگر یہ ابھی آپ چلائیں آرکائیوز میں سے نکال کے نواز شریف کا بیان, اور ابھی آپ چلائیں زرداری کا بیان کہ جی الزام لگ گیا استعفیٰ دے, اگر نہیں ہے تو واپس آ جائیں گے, تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو واپس آ جائیں گے. لیکن اتنی بڑی کوئی جے آئی ٹی بنی جس کے اندر پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسی, پولیس, پتہ نہیں کون کون سارے بٹھا کے انہوں نے جے آئی ٹی بنائی, کیا مطلب وہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں؟ میرا وسیم, یہ بڑا پرابلم ہے. یہ بڑا, ایک سیکنڈ میری بات ختم. جو یہ عزیر بلوچ کی اور بلدیہ فیکٹری کی, اور جو میں کورٹ میں ابھی دھکے کھا رہا ہوں جے آئی ٹی کا اور نثار مرائی کی, یہ کتنے پیسے ٹیکس پیئر کے لگ کے بنتی ہیں. اس میں رینجرز ہوتی ہے, آئی ایس آئی ہوتی ہے, ایف آئی ہوتی ہے, آئی بی ہوتی ہے, پولیس ہوتی ہے, سارے ہوتے ہیں. تو یہ سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کیا؟ کمال کی بات ہے. آپ سب سے استعفیٰ اپنا دستخط کرتے ہیں سارے جے آئی ٹیوں کے اوپر, تو یہ کیا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں؟ ویسے اگر یہ نہیں جھوٹ بول رہے نثار کھوڑو صاحب ہونا چاہیے ان کے اوپر. ہیلو جی پیپلز پارٹی کا ویسے ٹریک ریکارڈ تو یہ رہا ہے کہ جس پہ کرپشن کا الزام لگا ہے اس کو آپ نے اور بڑا عہدہ دیا ہے. ڈاکٹر عاصم صاحب پہ کرپشن کا عہدہ لگا, آپ نے پیپلز پارٹی کراچی کا صدر بنایا. پرویز اشرف صاحب پہ لگا, آپ نے وزیر اعظم بنایا. لطیف کھوسا صاحب پہ لگا, آپ نے گورنر پنجاب بنایا. تو یہ بڑی معصومانہ خواہش ہے پی ٹی آئی کی. ویسے پتہ ہے بدامی صاحب, ایک کو قاتل نہیں بولا, اس کو ڈیپٹی پرائم منسٹر بنا دیا. بھول کیوں جاتے ہیں آپ؟ ارے سننے تو صحیح, آپ نے بھی ڈاکو کہا تھا اور اسپیکر بنا دیا تھا ویسے پرویز الہی صاحب کو. جی نثار صاحب, دیکھیں جی آئی ٹی بنی, اگر جی آئی ٹی بننا ہی فائنل چیز تھا تو پھر اس کو کورٹ میں کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ کورٹ پھر کسی ادارے کو کیوں حوالے کرتی ہے؟ تو اگر جے آئی ٹی بننا فائنل چیز نہیں تھا تو جے آئی ٹی کی بنیاد پر ملک کے وزیر اعظم کا استعفیٰ کیوں مانگا تھا آپ نے؟ کیونکہ وہ اتنے بڑے رتبے کا ہوگا, ہم نے بھی مانگا جیسے یہ مانگ رہے ہیں. تو یہ بھی اتنے بڑے رتبے کے مراد, تو آپ نے بھی جو جے آئی ٹی کی بنیاد پر نواز شریف سے استعفیٰ مانگا وہ غلط مانگا تھا نا سر؟ تو پھر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس حکومت نے شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کیوں بنایا؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو بے نظیر کی خواہش سے نہیں بنایا جو آپ سندھ میں نہیں. میں جواب دیتا ہوں, میں سائیں جواب دیتا ہوں, سائیں منجا جواب سن لیں. آپ نے جو میثاق جمہوریت پہ بے نظیر بھٹو شہید کے دستخط تھے, آپ نے تو صحیح وہ کام کیا نہیں. یہاں تو آپ خود بن گئے. ہم نے کم از کم وہ شہید کی راز رکھی ہے جو بے نظیر نے دیا تھا. بات کیوں کر رہے ہو؟ بلے چور کیوں رہے ہو؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ کسی پر کرپشن کا الزام ہے, آپ نے تو بے نظیر کا بھی علاج نہیں رکھا, آپ نے شہید کا بھی علاج نہیں رکھا. ہم نے کم از کم صحیح اس کا. ویسے نثار بھائی یہ بات بڑی پتے کی ہے علی بھائی نے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے آپ سگنیٹری ہیں جس کے مطابق میں شور مچانا نہیں چاہتا. میری بات سنیں, آپ سنائے. پھر میں نے ایک سوال کرنا, اس کا جواب دینے پہ بریک لوں گا. کسی پر الزام لگے, یہ کیا بات ہوئی یار؟ کریں بات کریں. آپ خود کہہ رہے ہو کہ کسی پر الزام لگ,
किसी पर इल्जाम लगे तो उसको इस्तीफा देनी चाहिए। तो फिर मैं कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ ने कौन सा उसूली फैसला किया? अगर इल्जाम है शहबाज शरीफ पे, उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन क्यों बनाया? ठीक है, अब यानी पॉइंट है। अब मैं सवाल करूं आखिरी ब्रेक पे आने से पहले, और कड़वा कड़वा तू बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल निसार साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के आप सिग्नेटरी हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिक 15 ये कहती है कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है वो या तो अपोजिशन लीडर हो या अपोजिशन का कोई मेंबर हो। नेशनल असेंबली में पीटीआई ने तो अपोजिशन लीडर को लगा दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। पिछले 5 सालों में नून लीग ने नेशनल असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगा दिया अपोजिशन लीडर को। आपने सिंध में 10 सालों तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन लीडर को नहीं लगाया। मिसाक जमहूरियत के आप गुण गाते रहे, लेकिन आपने उसकी खिलाफ वर्जी की, क्यों? आपने नहीं, हमने ये रवायत डाली कि जब चौधरी निसार को हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया था फेडरेशन में, उसके बाद तकलीद की नवाज शरीफ ने। तो सिंध में इस रिवायत की पासदारी क्यों नहीं की आपने, जहां पर आपकी अनइंटरप्टेड हुकूमत रही 10 साल? ये अपनी जगह पे सीओडी पे था, मैं भी सिग्नेटरी था, तो फिर मुझे पता है। तो आपने क्यों खिलाफ वर्जी की सिंध में सीओडी? बना नहीं है अभी, पहले तो जिसने करनी थी उसने इतराज किया क्या? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। उस वक्त के अपोजिशन लीडर एतराज करते रहे। नहीं किया। अच्छा, अगर उन्होंने एतराज नहीं किया, हालांकि किया था, नहीं किया, तो आप मीसाक के जमहूरियत पर अमल के पाबंद नहीं थे? चूंकि किसी ने एतराज नहीं किया इसलिए हमने अमल नहीं किया। होंगे पाबंद, अब अभी भी तो बनने हैं ना, अभी देखेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब अपोजिशन लीडर हैं, वो लेटर दे चुके हैं कि मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। एज वी स्पीक, पीपल्स पार्टी हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू इट। Anyway, we have not made any other standing committees, भी कोई और नहीं बनी। So is Firdaus Shameem Naqvi going to be the next chairman Public Accounts Committee in the House of Sindh Assembly? I doubt it. You doubt it? Why? It is written in Charter of Democracy. It depends. It depends. Depends on what? Charter of Democracy में तो truth, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन भी था, जिस पे भी अमल नहीं हो सका। ठीक है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी था, जिस पे अभी अमल नहीं हो सका। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये अच्छी बात ही नहीं है, बुरी बात है। चलो ठीक है, मैंने तो किया ना, हमने कुछ ना कुछ अमल किया, हमने कुछ ना कुछ अमल किया, पूरा नहीं कर सके। अभी आप उनको ताना मार रहे थे मीठा मीठा। ठीक है, पॉइंट है सर। थैंक यू वेरी मच अली ज़ैदी साहब, निसार खोड़ा, शुक्रिया। एक ब्रेक और उसके बाद हसन निसार साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ होंगे। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। हसन निसार साहब की राय में आपने देखा सोशल मीडिया पर जगह बहुत सख्त तनकीद करने पीटीआई पे, क्या हुआ है हसन निसार साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद। खुश आमदेद कहते हैं एक बार फिर। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार। आपने सोशल मीडिया पर उनकी राय सुनी। पीटीआई की गवर्नमेंट के बहुत बड़े हामी थे जब गवर्नमेंट नहीं आई थी, और अब बहुत बड़े नाक़िद बनकर सामने आए। क्या वजह है, ऐसा भी क्या हो गया है? हसन निसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में आपसे पहला सवाल ये पूछ रहा हूँ, पिछली गवर्नमेंट्स के बारे में आपकी एक खास राय थी जो कि शायद आज भी हो कि वो कितनी करप्ट थी, कितनी बदयानत थी, लेकिन इस गवर्नमेंट के बारे में भी आपकी बड़ी वाज़ेह राय थी कि ये बहुत अच्छी हुकूमत होगी अगर ये इख्तिदार में आए। इस गवर्नमेंट का नारा है तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। हमने देखा है आपकी राय में तब्दीली आ गई है। मैं अगर ये कहूँ कि क्या आप थोड़ा सा अनफेयर नहीं हो रहे इस वजह से कि आप 5 माह की बुनियाद पर 5 साल की कारकर्दगी के बारे में जजमेंटल हो रहे हैं? देखें वसीम, आपने एक बात की है अपने इंट्रो में कि रेपिटेशन ज़िंदगी है ही बुनियादी तौर पर। रेपिटेशन ज़िंदगी एक विर्द का नाम है। ठीक है। हम सांस लेना शुरू करते हैं और आखिरी सांस तक सांस ही लिए चले जाते हैं। सुबह दोपहर शाम, ब्रेकफास्ट लंच सपर डिनर, ये रेपिटेशन है ज़िंदगी। एनीवे, सवाल जो आपका है उसमें 2 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये जो सोच है ना, ये रियाया की सोच है। चूँकि हम सदियों रियाया रहे हैं, ये जब सो कॉल्ड मुसलमानों की हुकूमत थी, आम मुसलमान तब भी रियाया था। रियाया ये सिटीजन्स की सोच नहीं है। और ये जो आपने कहा ना, ये 5 माह में, ये 5 माह वाली बात नहीं है, ये 22 साल की कहानी है। इसको अगर आप बहुत ज़्यादा मुख्तसर कर लें तो ये उस दिन से शुरू होती है कम से कम जिस दिन मीनार पाकिस्तान पे इन्होंने टेक ऑफ किया था। का मतलब तो ये है आप कमरा इम्तिहान में दाखिल हुए, उससे पहले की तैयारी की जिम्मेदारी किसकी है? वो वक्त था तैयारी का। यानी हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है कि करते आई जंज ते विन्नो कुड़ी दे कन।
یعنی بارات گھر پہ آ گئی ہے, اب آپ لڑکی کو مائیوں بٹھا رہے ہیں. یہ جو ہے نا یہ ہے کہ the king is always right والا ایٹیچیوڈ نہیں. بہت لمبا وقت تھا تیاری کا, یہ ٹاسک فورسز بنانا آپ شروع کر رہے ہیں. سو یہ ایک اور بات ہے. دوسرے اچھا, لیکن حسن نثار صاحب یہ کیا یہ دو باتیں الگ الگ نہیں ہیں؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جد و جہد 22 سال کی ہے, کم سے کم اگر کم کر دیں تو مینار پاکستان کا جلسہ 30 اکتوبر تھا غالباً لاہور والا. سر وہ تو جد و جہد تھی اقتدار میں آنے کی, جو اٹ سیلف پاکستان میں ایک بہت بڑی جد و جہد ہے اپنے آپ میں, کیونکہ یہاں پر کس طریقے سے دو پارٹیز کا نظام تھا. اگر میں ایک لمحے کو سارے وہ اعتراضات سائڈ پر رکھ دوں کہ کسی نے ان کو سپورٹ کیا ہے سارا کچھ, یہ وہ جد و جہد تھی اقتدار میں آنے کی. اب اقتدار آ گیا ہے, اب اقتدار کو اچھے طریقے سے چلانا یہ ایک الگ آرٹ ہے. تو جد و جہد تو اب سے شروع ہوئی ہے نا 5 ماہ سے, وہ تو آنے کی جد و جہد تھی. جب آپ اقتدار کا آپ کو رستہ ہموار ہوتا دکھائی دے رہا ہو تو کوئی بھی سینسبل لیڈر جو ہے وہ پروفیشنلز کو, ٹیکنوکریٹس کو بٹھا دیتا ہے کہ جلسے جلوس کنٹینر مار دھاڑ یہ ہم کر رہے ہیں, ہاں تم سنجیدہ کام شروع کر دو. بچے کو پتا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کا حال جو ہے وہ جیل کی دال سے زیادہ پتلا ہے. ادھر کو گروپس بنے ہوتے, بیٹھے ہوتے, ایگریکلچر میں کیا کرنا ہے آپ نے, انڈسٹری کے لیے, ٹریڈ اینڈ کامرس میں کیا کرنا ہے, آبادی پاپولیشن مینجمنٹ کیسے ہونی ہے. اگر آپ ان کو خوشخطی کے نمبر دینا چاہ رہے ہیں تو میں تو آج بھی ان کے کو خلاف نہیں ہوں, لیکن آپ جو بات کر رہے ہو نا, میں جو بات کر رہا ہوں وہ بچے کی زبان پہ ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ دی اونلی ون. میڈیا میں جن کے اتنے سپورٹرز تھے وہ مایوس ہو رہے ہیں یا فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. آپ میں اب پرابلم ہے, آپ خود کو میری جگہ پہ رکھ کے دیکھ نہیں رہے. اچھا, اگر آپ نکلو گھر سے اور قدم قدم پہ آپ کو, یعنی میں بنیادی طور پہ گوشہ نشین آدمی ہوں, ونس اے ویک میں نے نکلنا ہوں. جی میرے علم میں ہے یہ بات. اٹس اے ویری اسمال, آپ نے دیکھا ہے, آپ نے دیکھا ہوا ہے گھر بھی. جی ہاں, اٹس اے گیٹڈ کمیونٹی, اے ویری اسمال کمیونٹی. اپنے گھر سے جو انٹرنس ہے ہماری, جو اس تک جاتے جاتے اگر مجھے 10 بندے ہاتھ دے کے روک رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں بھائی یار ہم سے کیا گناہ سرزد ہو گیا, اور نتھنگ سیریس. میں نے کہا نا رویہ ہمارا رعایا والا ہے, سٹیزنز والا نہیں. اچھا, اگر میں نے چند چیزوں کی نشاندہی کر دی ہے تو کون سی قیامت آ گئی. ٹھیک ہے, اپنا اوپینین ہے. ابھی پرسوں یہ خبر اخباروں میں تھی کہ کوئی ریٹائرڈ آدمی ہے آئی ایم ایف کے, خان صاحب سے ملاقات 2 بار خاص اہتمام کے ساتھ اسلام آباد لے جایا گیا ہے, عمران سے میٹنگ کرائی گئی ہے. تو اٹس اے گڈ سائن. مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ بھنگ پی کے سوئے میں ہیں, بدتمیزیاں کر رہے ہیں, کام نہیں کر رہا ہے, زبان چل رہی ہے, ہاتھ نہیں چل رہا ہے, دماغ نہیں چل رہا ہے. اس پہ وہ ایک بڑا مائلڈ قسم کا, سافٹ قسم کا پروٹیسٹ تھا. میرا بچہ اگر مجھے پتا چلے کہ کل اس کا اے لیول کا اس کا پیپر ہے اور یہ آج تیاری اس نے شروع کی ہے, تو obviously it will irritate me. ٹھیک ہے, اس پہ پرابلم کوئی نہیں, لیکن ہمارے چونکہ رویے اور طرح کے ہیں, غلامانہ ہیں. ٹائم دیے جو, کتنا ٹائم دیے جاؤں آپ کو. اٹ واز ریٹن آن دی وال کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آ رہی ہے. سر ایک تو وہی میں نے کہا کہ جدوجہد میرے خیال میں الگ ہے, اقتدار میں آنے کے بعد پرفارمنس کرنا, جدوجہد کرنا وہ الگ ہے. آپ ٹائم کی بات کر رہے ہیں تو سر آپ کی رائے میں یہ 40 سال کا گند ہے, آپ کی رائے میں تو 40 سال کے منظم گند, اگر غیر پارلیمانی لفظ ہے تو منظم جو بھی میس تھا اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ 40 ماہ بھی دینے کو تیار نہیں ہیں. نہیں پھر آپ 40 سال کیوں نہیں دیتے یار؟ یہ تو ایک بڑا ایک نان پریکٹیکل بات ہو جائے گی. لیکن سر سمپل فارمولا نا, دہائیوں کی خرابی کو بہتر کرنے کے لیے ماہ دینا بھی مناسب نہیں ہے. آپ کو قدم قدم پہ ایک ضد نظر آ رہی ہے. اچھا, ایک انا پرستی نظر آ رہی ہے. مثلا پنجاب ہے, ہاں, کئی ملکوں پہ بھاری ایک صوبہ ہے, آپ نے ایک ایسے شخص کے سپرد کر دیا جس کا بیچارے کا 0 ایکسپوئر ہے. آپ تو کسی اناڑی کو کوئی شوگر مل یا ٹیکسٹائل مل یا کوئی ڈائنگ پلانٹ یا سائزنگ پلانٹ نہیں آپ اس کو دیتے یار. کیا بات کر رہے ہو آپ؟ اب وہ کنفیوز پھر رہا ہے. پرسوں چوتھ آپ کے کراچی میں بزنس کمیونٹی سے
اور یہ اسد عمر صاحب خطاب فرما رہا تھا اور یہ ان کو بتا رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کیا کاؤنٹ کرتا ہے اکانومی میں اور کیسے کرتا ہے، اور اگر ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں۔ وزیر خزانہ ہے، کس ٹائپ کی باتیں کر رہے ہو تم؟ فائنانس منسٹر constantly they are painting a very rosy picture which is not true۔ سکون آ جائے گا آپ کو 2 مہینے کے بعد، ابھی قسط آ رہی ہے ذرا۔ اور یہ مہنگائی لوگ چیخ رہے ہیں۔ وسیم بادامی کا تو پرابلم نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے، لوگوں کا حال دیکھیں ذرا۔ اور میں ان کو ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہوں کہ ابھی پرومو چل رہا ہے مہنگائی کا بھائی، یہ ابھی لنگڑائی لے رہی ہے مہنگائی، اٹھی نہیں، نیند سے نہیں جاگی۔ یہ بات ٹھیک ہے، لوگ بیچارے واقعی بہت زیادہ پریشان ہیں، بے روزگاری ہو رہی ہے اور اس میں گورنمنٹ آف دا ڈے ہی رسپانسبل ہے۔ لیکن اظہر صاحب اکانومک ایکسپرٹ میں نہیں ہوں، لیکن یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ پر ہے نا کہ اس میں گورنمنٹ کی اپنی غلطیاں کتنی اور کتنے فیصلے تھے جو ان اوائڈیبل تھے، جو ہر اس حکومت کو کرنے پڑتے جو اقتدار میں آتی، اس لیے کہ اپنے اقتدار کے آخری 1 سال میں خاص طور پر پی ایم ایل این نے مقبول معاشی فیصلے کیے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، چونکہ آگے الیکشن لگا ہوا تھا۔ تو اگر وہ پیٹرول پرائسز بڑھاتے، اگر وہ سبسیڈیز نہ دیتے تو اکانومی کے لیے اچھا ہوتا، ان کی سیاست کے لیے برا ہوتا، اس لیے انہوں نے وہ سارا چیز دبائے رکھا۔ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی اس کو وہ پریشر زیادہ دبانا ممکن نہیں تھا، اس کو یہ سب کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں طوفان آتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو پتا تھا حالات کیا ہیں۔ اگر آپ ٹرن اراؤنڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، اس کا ایک فیزڈ آؤٹ پلان دینے کی پوزیشن میں نہیں، ٹرن اراؤنڈ تو یو آر ریسپانسبل۔ آپ مجھے ایک پروجیکٹ، کچھ سک پروجیکٹ مجھے کہو کہ اس کو سنبھال لو، میں دیکھوں گا، اس کو ایگزامن کروں گا، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہوں، میں وہ ذمہ داری قبول کر لوں گا۔ حسن، آپ مجھے کسی چھوٹے سے دفتر کا سربراہ بنا دیں، اس کا نظم و نسق سمجھنے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے۔ یہاں پر آپ کے خیال میں 40 سال سے سسٹم میں کیا کچھ ہو رہا تھا، بیوروکریسی کس طرح کام کرتی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ مہینوں میں ایک ملک کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ میرا اعتراض ہی مختلف چیزوں پہ، اسد عمر وہ مٹیریل ہی نہیں ہے کہ 2-3 بندے آئے ہیں جو میں نے ڈاکٹر اشفاق صاحب سے سنا ہے، وہ سن لو آپ بھی۔ میری بات ہوئی ہے ان سے، میری تو گفتگو ہوئی ہے چند بڑے سینئر اکانومسٹ، میری بھی ذاتی بات ہوئی ہے ان سے۔ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، ان کی پریورٹیز ٹھیک نہیں ہے، ان کی رفتار ٹھیک نہیں ہے، اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو کہا ہے 2 سے 2.5 مہینے کے بعد تماشا دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ لیٹس سی، میں چھوٹا سا بریک لے لوں، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں بریک کے بعد۔ حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر پہلے تو بتا دیں، آپ کے خیال میں نون لیگ کی حکومت سے تو بہتر ہے نا یہ حکومت؟ بددیانت کم از کم نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا آپ بتا دیں، کیا کسی بھی شعبے میں اچھا پرفارم نہیں کر رہے؟ کیا اکانومی کی آپ نے بات کر لی، بہت گورنمنٹ تو پھر پورا ایک وہ ہے نا، میڈیا، مینجمنٹ، بہت ساری چیزیں، کسی بھی حوالے سے بہتر پرفارم نہیں کر رہی کیا گورنمنٹ آپ کے خیال میں؟ ایک لمحے کے لیے غور کریں، ہم اس فیلڈ کی بات کرتے ہیں جس سے میرا آپ کا تعلق ہے۔ ہاں، کم از کم سوچ بچار کی حد تک تو ہم ایک پیج پہ ہوں نا۔ ہم بات کرتے ہیں ذرا میڈیا کی، ہاں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یو تھنک دے آر جسٹیفائڈ؟ ان سے کچھ اور کنٹرول نہیں ہوتا، زبانیں بھی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ ان امپلائمنٹ میڈیا میں جو ہو رہی ہے آپ کو نہیں پتا۔ ہم اپنے شعبے کی بات کر لیتے ہیں نا جس پہ میری آپ کی بحث، لیکن میڈیا کے بارے میں تو آپ بھی اتنے جانتے ہیں جتنا میں جانتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک، تو سامنے کھڑا کر کے ایک لونڈا بتا رہا ہے ان کو کہ تم بدتمیز ہو۔ وہ لونڈا اس لیے یہ بتا رہا ہے کہ وہ اتفاق سے چند مہینوں کے لیے وزیر بن گیا ہے۔ وہ چوہان صاحب بھائی ہمارے، لیکن ان کو ذرا محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن آپ چند مہینوں کے لیے کیا مطلب ہے؟ چند مہینوں کے لیے بھائی ظاہر ہے اگر 5 سال بھی پورے کریں تو صرف 60 مہینے ہیں نا، زندگی بھر کے لیے تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 60 ماہ آپ اس تناظر میں کہہ رہے ہیں، 60 ماہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میڈیا کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں، یہ اپنے پاؤں پہ میڈیا کو تو جو جس طرح کی زخ پہنچے گی یا پہنچ رہی ہے، جگہ جگہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اس پہ تو ہماری بحث نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے بھی گٹوں میں بیٹھ جائے گا اس گورنمنٹ کے۔ یعنی ایک کام جس کو ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس میں بھی یہ مس بہیو کر رہے ہیں، اس میں بھی یہ پرفارم نہیں کر رہا ہے، اس میں بھی یہ جھک مار رہے ہیں۔ تو باقی ایریاز جن کا ان کو پتہ ہے کہ 2-4 کو سوبر لوگ ہیں، پیپل لائک شفقت محمود وغیرہ، وہ اپنی اپنی جگہ پہ خاموشی سے کام کر رہے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کام کس وقت کر رہے ہیں یہ لوگ، دے آر ٹاکنگ سو مچ۔ اچھا،
لیکن حسن نثار آپ کا تو خان صاحب سے بڑا اچھا ذاتی تعلق بھی ہے، تو آپ نے یہ اس رائے کے اظہار کے لیے پہلے پرسنل یعنی ایک ذاتی حوالہ ذاتی تعلق استعمال کیا میڈیا پہ بات کرنے سے پہلے؟ یہ اس طرح یہ ذاتی تعلقات میں ہوتا ہے، ملکی معاملات میں نہیں۔ مجھے 100% یقین ہے کہ اس کو کوئی یہ بات پوری طرح کھل کے بتا ہی نہیں رہا ہوگا اچھا کہ مین ان دا اسٹریٹ کیا سوچ رہا ہے، کیسے ری ایکٹ کر رہا ہے۔ نیکسٹ ٹائم آپ لاہور آتے ہو، گھر سے نکلیں گے، مین گیٹ تک جاتے ہوئے تماشا دیکھنا، وہ اچھے خاصے اپر مڈل کلاس کے لوگ وہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، زبان زد عام ہے کہ انکمپٹنٹ لوگ۔ میں موڑی مختلف ہے، میں نے کوئی اسٹریٹ شوز بھی کیے، میرا خیال ہے تو پی ٹی آئی کا ہارڈ کور ووٹر ہے، وہ آج بھی رائٹلی اور رانگلی ان مسائل کا ذمہ دار ابھی تک تو پچھلی گورنمنٹس کو ٹھہرا رہا ہے۔ 1-1.5 سال بعد وہ شاید مارجن نہ دیں، میری اپنی رائے۔ لیکن سر یہ آپ پاکستان میں تو ایک الیکٹڈ گورنمنٹس کا یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے نا کہ مدت پوری کرے گی اپنی یا نہیں۔ گورنمنٹ کی کارکردگی کے بارے میں تو آپ نے کہا، اس پر اپنا تجزیہ دیجیے، ابھی تو بہت قبل از وقت ہے ویسے سوال، پھر بھی آپ کے خیال میں آپ کو یہ حکومت مدت پوری کرتی تو نظر آتی ہے نا، یا اپنی اس خراب کارکردگی کی وجہ سے آپ کے خیال میں جو ہے اس کی مدت پر بھی سوالیہ نشان ہے؟ اگر پرفارمنس کا لیول یہی رہتا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ارے یہ صورتحال اور کنٹینیو کرتی ہے، میں نے کہا ہے نا 2-2.5 مہینے بعد تماشا دیکھنا، اگر کوئی موجودہ نہیں ہو جاتا لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ اچھا یہ تو بڑا انٹرسٹنگ۔ چل میں ذرا کوئکلی ایک دو سوالات اور، گورنمنٹ کا یہ جو نیریٹو ہے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، چوروں کو جیل بھیجیں گے، اس پہ کام چل رہا ہے، یہ تو اس سے تو اگری کرتے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال۔ یہ 3 انیشیٹیوز ان کے تینوں بہت اچھے ہیں، تینوں پورس کے ہاتھی ثابت ہوں گے۔ 2 مہینے بعد بات کر لینا، آپ 4 مہینے بعد کر لینا۔ اکانومی کا میں بتا رہا ہوں کہ آفٹر 2.5 months تجاوزات، فالو اپ کا کلچر نہیں ہے، اس کی تیاری نہیں ہے، اس کا ارینجمنٹ نہیں ہے۔ یہ جو ریکوریاں شکوریاں کرپشن وغیرہ، دیکھو بات سنو، یہ ننگی کانٹرڈکشن ہے، آپ کو نہیں نظر آ رہی؟ یہ مرغی چور کو چھوڑتے نہیں، جنہوں نے پورے پولٹری فارم اجاڑ دیے ہیں، ان کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹیاں کیوں؟ چونکہ جی یہ روایت ہے۔ یہ روایتیں اور یہ قوانین کس نے بنائے ہیں؟ وہی جو اس کھیل میں شامل تھے، آج بھی ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ جو اپوزیشن کے لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ میرٹ پہ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے میں کہتا ہوں بہت کم ہو رہا ہے۔ اچھا صحیح ہے۔ مرغی چور کو ڈیل کرتا ہے ایس ایچ او، ان کے پروٹوکولز، ان کے خرچے، ان کے آمد و رفت پہ ان کے اخراجات، ان کا منسٹرز کالونی میں گھر، ان کا پروٹوکول، ان کو اور کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، گھر سے کھانے آ رہے ہیں، فیملی بیٹھی ہے، گپیں لگ رہی ہیں، ہیٹر چل رہے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ پاکستان میں 3 کروڑ آدمی بے گھر ہے، آن این ایوریج 5 کی فیملی ہو تو 15 کروڑ بندہ بنتا ہے۔ اس کی حوالات میں، اس کی جیل میں، یہ جو بھی ہے وہ، اس میں تو لون بھی ہے۔ شہباز صاحب آخری سوال یہ بتا دیں، اس گورنمنٹ کو، یہ تو اس گورنمنٹ کی خوش نصیبی ہے نا کہ کانٹرری ٹو واٹ ہیپنڈ ود پریویس گورنمنٹ، یہاں پر گورنمنٹ اور باقی ادارے ایک پیج پر ہیں، جس کا جو کہ بھی ہونا پرفارم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ اور ظاہر ہے اس میں سب سے بڑی میری مراد اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ اگر یہ 2 اہم پلرز ایک پیج پر نہ ہوں تو پھر ویسے بھی بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اچھا ہے نا اس حکومت کے ساتھ کہ دونوں ایک پیج پر ہیں۔ ایک پیج پہ ہونا وسیم بادامی صاحب کمال نہیں ہے، پھر ایک پیج پہ رہنا کمال ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے 12 اکتوبر سے پہلے ایک پیج پہ ہی تھے۔ یہ بھی دیکھنا کتنے دن تک اس متکبر ایٹیچیوڈ کے ساتھ، کتنے دن تک آپ ایک پیج پہ رہتے ہو، ہونا چھوڑو۔ آلرائٹ، پر مشرف صاحب کے پہلے تو معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے ویسے، وہ اس کی لمبی کہانی ہے، لیکن چلیں یور اوپینین ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ۔ بہت بہت شکریہ جناب احسن نثار صاحب، نادی زندگی رہی، صحت رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔